حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف بھی اللہ کا گھر ہے، مخصوص وہ جگہ اللہ کی نہیں ہے۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو کعبہ میں اللہ نہیں ہے۔ دل میں تمہارے اگر کوئی چوری چکاری ہو تو کعبہ میں اللہ کدھر جائے گا؟ تو یہ کن لوگوں کی جگہ ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو کہ تھوڑا تصور رکھتے ہیں، وہ لوگ جو دھندلا تخیل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو چھوٹے خیال کے ہوتے ہیں، ان کو جگہ بنا لیجیے وہی ہے منہ خانہ کعبہ کر رہے۔ اب خانہ کعبہ ادھر تھوڑے ہی تم کر رہے ہو، خانہ کعبہ وہی تو نہیں داری سڑک، اور جتنے منہ کر رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اتنے منہ کرتے کرتے میں سارے جو سیدھا خانہ کعبہ ادھر چل پڑے گا۔ اس منہ کی گلائی دیکھو نا، کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ پڑھی دوسری طرف ہوگا۔ اللہ عادل کیا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو تو دنیا میں نے کہا کہ اسی ٹائم پہ صبح کی اذان ہو رہی ہے، اسی ٹائم پہ دوپہر ہو رہی ہے، بات سمجھائی؟ اس لیے آج کی رات جو ہے یہ آج کی رات نہیں ہے دنیا میں، یہ تو پرسوں کی رات ہے جس کو آج کی رات کہہ رہے ہو آپ۔ بات سمجھ رہے؟ آج کا موسم پرسوں کا موسم ہے، اور یہ پتہ ہی کب کیا بات کر رہے، بات نہیں؟ جگہ اس لیے کہا ہے ایک زندگی میں ترتیب اور نظام قائم کرنے کے لیے، تم لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ باتیں نہیں دھیان سے میرے یہ دادا منہ بنا اس کو ایسے اگر آپ کو مذاق کرے گا اور بات سمجھو کہ یہ دادا صاحب کے لیے کہ وہاں لگا تو بندن جس کو یہ جو ہے جسم کو رکھنے کے لیے وہاں جگہ سے پلیس آگے پیچھے جاتی ہے، اب اس جگہ کو تصور کے ذریعے چوڑا کرنے کے بجائے چوڑی جگہ پہ لے چلے دادا صاحب کو۔ تم کیا رہے اس بات میں؟ تو یہ کیا ان کو نہیں ہے کسی فارم میں جا سکتے ہیں؟ اگر تمہاری عقیدت دو اس آدمی سے جسے کشور باجوب لکھی ہے تو تمہارا وہاں جگہ پر جانے کا حق ہی نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ آپ کتاب سے ہے، کتاب ہی نہیں دادا کی جانا ہوا، یا کتاب کی نہیں دادا صاحب سے بچانا، یا اپنے پیر کے لیے بچانا، یا براہ راست کی توجہ آئی ادھر سے، اس کے بعد بچا نہیں سکتے آپ۔ کیسے بچانا ہے؟ اگر پیر کے ذریعے بچانا تو پیر ہی کا نام آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دادا صاحب ادھر ہو ادھر ہو، اور جاؤ اب چلے جاؤ، وہ کہتا بند کر دو، بند ہو جاؤ۔ اسے کہیے کو جناب علی دادا صاحب آپ نے بھیجا ضرور، میں چلا گیا، اب میں وہی رہوں گا، تو آپ کے دادا سے بند ہو جائے گا۔ تو دادا کیا ہوگا؟ پیر کا حکم، پیر اگر پیر کے لیے بچانا تو پیر ہی کا نام آتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دادا صاحب ادھر ہی ہو ادھر ہو، اور جاؤ اب چلے جاؤ، وہ کہتا بند کر دو، بند ہو جاؤ۔ اسے کہیے کو جناب علی دادا صاحب سے آپ نے بھیجا ضرور، میں چلا گیا، اب میں وہی رہوں گا، تو آپ کے دادا سے بند ہو جائے گا۔ تو دادا کیا ہوگا؟ پیر کا حکم، پیر حکم دے دے وہاں جاؤ، نہ حکم دے دو پھر باہر نہیں جاؤ۔ ایک بات سمجھائی؟ کشف معجوب کے ذریعے پہچانا تو کتاب کا نام ہے داتا، پھر مزار سے بہتر کتاب ہے۔ آپ بات ہے توجہ کے ذریعے بلایا تو وہ توجہ آپ کو شہر میں بلا لیتا، شہر میں چلے جاؤ، وہ بتاتا ہے توجہ کی بات سمجھائی؟ خواب میں معراج کو تھا، اچانک توجہ محسوس ہوئی، توجہ کے کشاں چلتا چلتا داخل دب ہوئے جی، ایسی توجہ لے گئی، کوئی کہ توجہ لے جانے والی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر یہ توجہ آپ کو میاں میر صاحب لے جائے تو دادا صاحب میاں میر بچے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر فاصلہ کیا، جگہ کیا، توجہ کو ریڈ کرنا آ گیا۔ اگر توجہ بھی نہیں ہے، اپنا پیر بھی ہم سفر نہیں ہے، کشف معجوب سے بھی آشنائی نہیں ہے، شرک، یہ اور شرک، مزار پر جانا۔
یہ تو ہے نہیں، لکھا نہیں ہوا. تو جگہ کا نام نہیں داتا، داتا یا کسو مجوب کا نام ہے، یا پیر کے فرمان کا نام ہے، یا ان کی اپنی توجہ کا نام ہے. کوئی چیز سے عرفان ہو جائے، عرفان تو نہیں ہے. عرفان نہ ہو تو پھر دادا کیسے ملے گا؟ پھر تو کبھی اندر قبر میں ہوں گے، کبھی باہر ہوں گے، بیچارے پریشان ہوں گے، وہ بھی ہو، تم بھی ہو جاؤ. قبر کی پوجا نہیں کرنی، اور اس خیال کی پوجا جو قبر میں ہے، صاحب مزار کے ساتھ ہے. وہ جلوہ دیکھو جو وہ پیش کر گئے، پھر آپ کو زندہ ملیں گے، انسان ملیں گے. اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہے، ایسا ہے؟ کبھی زندہ ملا آپ کو شہید؟ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شہید تھا نا، فوج میں کا مارا گیا جنگ میں. لیکن وہاں باپ کو چاہے مل جائے، روتے روتے آگے خیال ہے کہ بیٹا آیا ہوا، لیکن عام طور پر بہنوں کو بھائی نہیں ملتے. چلا گیا سو چلا گیا. ملتے ہیں تو خیال بھی ویسے ہی ملتے ہیں، یوں تو نہیں ملتے جس سے اللہ نے کہا ہے. کیسے؟ لیکن وہ زندہ ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں. یا اگر مل جائے وہ واقعہ کیا ہے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی شاید موت ہے ہی کچھ نہیں. پھر تو موت ہے ہی نہیں نا. اگر اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہے، اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے. پھر جاتا ہے 1000 بار یہ زندہ ہے. زندہ کے پاس جاؤ گے تو محبت لے کے آؤ گے، اگر زندہ کے پاس نہیں جاؤ گے تو تم شرک لے کے آ جاؤ گے. زندہ ہے تمہیں زندگی کا احساس ہونا چاہیے. زندگی میں قبر میں کیوں دم کرتے ہو؟ اندر مانگو کرتے ہو؟ اندر رہو، ادھر ہو، رات کو ادھر کدھر رہو؟ میں زندہ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں زندہ ہوں، جہاں مرضی رہو، میرا حق ہے سے باہر پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں. اب وہ زندہ ہے جس دل میں مرضی چلے، یعنی کہ محدود زندگی سے نکل کے وسیع زندگی میں آ گیا. اب اس کا جلوہ ہار کی تمنا کرنے والے کے بعد اب مزار کیا رہ گیا؟ اور جن کو علم نہیں ہے ان کے لیے مزار کیا ہے؟ شرک کا ذریعہ. جن کو علم ہے ان کے لیے مزار کیا ہے؟ آزاد. پھر بھی مزار مزار ہے. نظام کے لیے کیا ہے؟ مزار ہی ہے. جی ایک شخص خواب آتا ہے، اس کو اپنا خیال ہے نہیں ابھی آدمی کی بات ہے. کہ کسی مدار پر جاتا ہے، ہاں مدار کا جو سلوک ہے ہاں اس طرح ہو جاتا ہے، پلٹتا ہے. جس سائن میں مزار بیٹھا ہوتا ہے نورانی چہرے والا ہاں بیٹھے بیٹھ، پھر وہ مقام نہیں ہے اس پر. کس کا؟ اس آدمی کا. وہ اسی ہے کہ وہاں پر توجہ کے لیے ہے. باہر اصلی مقام جو ہے نا ان کا، یہ لوگ جو ہے نا یہ چلتے لیتے تھے 3-4 جوتے. کبھی آپ نے کہیں بیٹھ کیے نا پیر کے ہاتھ، بات سنو، آپ کا پیر چاہے رخصت ہو چکا ہو، کبھی آپ کو زندگی میں تکلیف ہو، خواب میں نہیں ملے گا، زندہ ہی مل سکتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا بڑا پریشان تھا، صاحب پیر صاحب آئے وہاں پر، تو آگے چلیں گے تو مسئلہ حل ہو گیا. آ سکتے ہیں. اگر تم لوگوں کا ایمان پیر پر نہ ہو تو یہ سوچنا شرک ہے کہ مرے ہوئے بندہ باہر آ گیا. بس شرک اور ایمان کی انتہا کے درمیان کہانی ہے. عرفان اگر یقین نہ ہو تو عرفان کے اندر ہی شرک ہے سارا، یقین سارا ہی شرک ہے. اگر یقین نہ ہو تو دیکھنے والے کی عام طور پر شرک ہے، لیکن یقین والے کے لیے یہی رستہ ہے ایمان کا. عرفان یہی ہے. اب ذرا یقین دل میں آ گیا، مارے گئے، برباد ہو گیا، تو یا نور کے سفر ہے یا کفر کا سفر ہے.